الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے والا اللہ ہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک نظم ہے، بہت پہلے اس کو پڑھا تھا جب اس طرح کے مضمون بیان کرنے کی نوبت آئی۔ آج پھر میں اس نظم کو پڑھتا ہوں کیونکہ ابھی وہ مضمون چل رہا ہے۔ اس شاعر نے عنوان لکھا ہے سلام بحضور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 54 کا حوالہ دے کر اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، پیغمبر جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لائے ہیں ہماری باتوں پر تو ان کو سلام کہہ دیں۔ اسی عنوان سے یہ نظم مجھے چونکہ بہت پسند ہے، میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور نظم ہے جو آپ کے آج کے مضمون سے متعلق ہے۔ یہ شاعر میاں والی میں گزرے ہیں، محمد خان محمد کمتر، بہت پہلے انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، کتابوں میں چھپی ہے۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام،
چونکہ اس آیت جو میں نے پڑھی سورہ نام کی، فقل السلام علیکم، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ سلام کہہ دیں۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ ان حجازی غازیوں کو شہسواروں کو سلام، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے۔ ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا۔ حق کی خوشنودی کے مخلص خاص گاروں کو سلام، جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں۔ ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی۔ ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام۔ ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے۔ سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے، گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام۔ ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی۔ دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام، دین کی خاطر نہ کمتر فکر جان و مال کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی۔ رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام۔ آج کا مضمون خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ وہ جو نظم میں نے پڑھی ہے وہ سب صحابہ کے لیے ہے، لیکن اب جو نظم میں پڑھنے لگا ہوں وہ سیدنا فاروق اعظم سے متعلق ہے۔ رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں، رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں، کتاب اللہ کی ناطق زباں فاروق اعظم ہیں۔ پس ابو بکر دنیا میں یقین و علم کی روح سے، پس ابو بکر دنیا میں یقین و علم کی روح سے، جناب مصطفیٰ کے رازداں فاروق اعظم ہیں۔ پیمبر کی دعائیں صبح گائی جن کی طالب تھی، پیمبر کی دعائیں صبح گائی جن کی طالب تھی، وہ مطلوب شہ کون و مکان فاروق اعظم ہیں۔ بفیض ساقی کوثر ملی ہے ان کو وہ رفت،
کہ عرض منقبت کے آسماں فاروق اعظم ہے، جو رہتے ہیں نبی کے عشق میں سرشار ہر ساتھ، جو رہتے ہیں نبی کے عشق میں سرشار ہر ساتھ، وہ مرد با خدا فخر زماں فاروق اعظم ہے، انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل، انہی کے دم سے زندہ ہے صلاح و رشد کی محفل، خدا والوں کے میرے کارواں فاروق اعظم ہے، ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے، ہدایت کی ضیائیں پھیلتی ہیں ان کے قدموں سے، سمائے اہتدا کے کہکشاں فاروق اعظم ہیں، وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے، وہ جن کے نام سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے، وہی شخصیت کوہ گراں فاروق اعظم ہیں، گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر، گلی میں فقر جن کی خندہ زن ہے قیصریت پر، وہ کسریٰ کی قضائے ناگہاں فاروق اعظم ہیں، مثال تیغ برّاں ہیں عدوِ شرع کے حق میں، مگر اسلامیوں پر مہرباں فاروق اعظم ہیں، زبردستوں پر رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، زبردستوں پر رکھتے ہیں جلال و قہر کا کوڑا، ضعیفوں کے لیے بس ناتواں فاروق اعظم ہیں، سیاست ہو شجاعت ہو دیانت ہو امانت ہو، سیاست ہو شجاعت ہو دیانت ہو امانت ہو، غرض ہر وصف کی روح رواں فاروق اعظم ہے، عیاں ہیں جن پہ اسرار و رموز لم یزل شوقی، عیاں ہیں جن پہ اسرار و رموز لم یزل شوقی، وہ دانائے حقیقت بے گماں فاروق اعظم ہیں، رسالت کی رضا کے ترجمہ فاروق اعظم ہیں، کتاب اللہ کی ناطق زباں فاروق اعظم ہیں، حضرات محترم، جیسا میں نے عرض کیا کہ جو مضمون آج بیان ہوگا وہ بھی پچھلے مضمون کی اس کا ایک سلسلہ ہے، میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ اسلامی سال کے مہینوں میں سے جو آخری مہینہ ہے یہ قربانیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات نے قربانیاں کی بھی، اللہ قبول فرمائے اور اللہ آپ کو لمبی زندگی دے کہ آئندہ بھی قربانیاں کرتے رہیں۔ یہ قربانی یادگار ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے اس عمل کی جو انہوں نے خواب میں اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو
دیکھا کہ ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور اپنا خواب ان کو سنا بھی دیا، اور انہوں نے بلا تاخیر فرما دی، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے کر گزریے، اس سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والے میں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا باپ تھا اور کیا بیٹا تھا، کیسا خاندان تھا۔ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمانا پڑا، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنی دادا ابراہیم کے دعاؤں کا ثمر ہوں۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت باپ بیٹا نے جو دعا مانگی تھی، قرآن کریم میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی، اور فرما رہے تھے ربنا تقبل منا، میرے داتا قبول فرما دے، تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ تو پھر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، ان کے اندر ایک رسول بھی بھیج دے، اور اللہ نے پھر اس دعا کو قبول فرماتے اور رسول بھی بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعوت کا ثمر ہوں، جنہیں اس کی دعا کا سبب ہوں۔ میرے دنیا میں آنے اور وجود میں آنے کے لیے میرے دادا ابراہیم نے دعا فرمائی تھی، اور اللہ نے اسی مکہ شہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور ذکر کر رہا تھا کہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، یہاں سے قربانیاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ نوعیت ذرا جدا ہے، لیکن قربانیاں ہیں۔ تب سے اب تک مسلمان دنیا میں قربانیاں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور میں عرض کر دوں، ایک تو قربانی ہے جانور کی یا مال کی قربانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ قربانیوں کا تذکرہ ایسا آتا ہے جن میں سے پچھلے جمعے میں نے ایک قربانی کا تذکرہ کیا تھا، وہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اور آج جس شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جن پر میں نظم پڑھی ہے، یہ بھی قربان ہوئے۔ یکم محرم الحرام کو ان کا یوم شہادت ہے۔ اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے۔ آگے پیچھے یہ مہینہ قربانیوں والے ہیں۔ میں بار بار اس کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں؟ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحابہ کرام کی قربانیوں سے متعلق، ان کی جو اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانیاں پیش کی، اس کے بارے میں ہمارے ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ صحابہ میں بڑے صحابہ سوائے صدیق اکبر کے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے ان کو قربان نہیں کیا، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن دوسرے صحابی سیدنا فاروق اعظم، جن کا آپ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ بھی قربان ہو گئے۔ تیسرے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جن کا پچھلے جمعہ تذکرہ، وہ بھی قربان ہو گئے۔ اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی قربان ہو گئے۔ نوعیتیں جدا جدا ہیں۔ قرآن حکیم کے ایک مقام میں ایک آیت آتی ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔
جو اللہ کی بات مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا. جن پر اللہ نے نام کیا ان میں پہلا درجہ تو نبیوں کا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے جیسا ابوبکر صدیق ہو گئے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور چوتھے درجے میں آخر میں صالحین نیک لوگ آتے ہیں. تو صحابہ کرام کے اندر صدیق اکبر کو شہادت نہیں ملی. شہادت اگرچہ بڑا مقام ہے لیکن اس سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے، یہ یاد رکھیں. فاروق اعظم کی بڑی شان ہے لیکن ان سے بڑی شان صدیق اکبر کی ہے. سیدنا عثمان کی بڑی شان ہے لیکن ان سے بڑی شان ہے صدیق اکبر کی. انبیاء کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام آدم کی اولاد میں ابوبکر صدیق جیسا انسان اللہ نے نہ پیدا کیا نہ قیامت تک کسی کو پیدا کریں گے. آپ اگر ان کا تذکرہ پڑھیں جو علماء لکھے ہیں اور بڑے گہرائی کے ساتھ غور کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اس دھرتی پر ابوبکر صدیق جیسا خدا نے بنایا ہی کسی کو نہیں، اور قیامت تک کسی کو نہیں بنائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخصیت کا تذکرہ میں اب کر رہا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں کہ جب یہ ایمان لائے، کیونکہ ان کا تذکرہ پوری طرح اگر میں کروں تو کئی جمعے لگ جائیں. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، گھر سے چلے تھے تلوار لے کر. ابو جہل کی پارٹی انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ محمد کو قتل کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آیا تو دل میں یہ پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی شخص اتنا ہمت والا تھا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتا اس کام کے لیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا یہ کام میں کروں گا. تلوار لے کر چلے. ان کی شخصیت زمانہ کفر کے اندر ہی بڑی باروب تھی، ہر آدمی جانتا تھا، اور خاص طور پر جب تلوار لے کے چل رہے تھے تو دیکھنے والے نے اندازہ کر لیا کہ کوئی خاص منصوبہ ہے. ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، ان کو کچھ قرائن سے اندازہ ہوا کہ کسی خاص مشن پر چل رہے ہیں. انہوں نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ انہیں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. یہ جب ایمان سے انسان معلوم ہوتا ہے نا، اس وقت یہ انداز گفتگو ہوتا ہے. وہ صحابی بڑے ہوشیار لیکن بڑے حکمت عملی کے ساتھ کہنا اچھا محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ان کے مدرسے کی شاخ تمہارے گھر میں کھل گئی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہوگا، تمہاری بہن بھی مسلمان ہوگی. غصے میں لال پیلے بڑے تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلے. دروازے پر دستک دی. بہنوئی حضرت سعید بن زید یہ اشراف و بشرا میں سے ہیں. باہر نکلے، سامنے دیکھتے ہی ان کو مارنا شروع کر دیا، کیونکہ بڑے توانا تندرست تھے. ان کو مارنا شروع کر دیا اور گرا دیا زمین پر. ان کی ہمشیرہ وہ دیکھ رہی تھی کہ میرے شوہر کو میرا بھائی مار رہا ہے، اور اندازہ ہو گیا کہ شاید ایمان لانے کے جرم کے اندر فوراً اپنے بھائی کے سامنے آ گئی، فاروق اعظم کے سامنے آ گئی. کہنے لگے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ ہم نے بھی پیا. تو کفر میں پکا ہے تو ہم ایمان میں پکے ہیں. تو جو مرضی کر لے، آج محمد سے ہم بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہن کے اس طرح کے کلمات سن کر نتیجے بھی ہل گئے کہ بہنوئی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور بہن سب کچھ دیکھنے کے باوجود نہیں ڈرتی نہیں گھبراتی اور پوری جرات کے ساتھ کہتی ہے جو مرضی کر لے، ہم
کلمہ چھوڑنے کے لیے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، یہ وہ لمحات تھے، ایک ایک لمحہ آگے ان کے ایمان کی طرف جا رہا ہے. اور اس سے پہلے ایک صحابی ان میاں بیوی کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے. وہ صحابی جب ان کی آمد کا تذکرہ سن کر ان کو اندازہ تھا کہ یہ بڑا جلالی آدمی ہے، وہ کمرے میں پیچھے کی طرف چھپ گئے. انہوں نے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سن لی تھی تو اپنے ہمشیرہ سے کہنے لگے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ میں خدا کا قرآن پڑھ رہے تھے. کہ مجھے بھی دکھاؤ. کہنے لگے تو ناپاک ہے، مشرک ہے. مشرک ناپاک ہوتا ہے، جب تک پاک نہیں ہوگا اس وقت قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ وہ لمحات ہے کہ ایک ایک پل ان کے اسلام کی طرف. اب انہوں نے قرآن کریم کو دیکھنا ہی تھا. انہوں نے بہن کے کہنے پر طہارت حاصل کی. قرآن کریم جب سامنے آیا تو اتفاق کی بات ہے کہ سورہ طٰہٰ سامنے آئی. جس کو پڑھتا ہوں آئے تو وہ آپ غور فرمائیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے پیغمبر ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی. ہم نے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن اتارا ہے، لیکن اگر اس کے بیان کرنے پر، اس کے پڑھنے پر مصیبت آتی ہے تو یہ برداشت کرنی پڑے گی. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. کیونکہ یہ حکم نامہ ہے اس بادشاہ کا جس نے زمینیں بنائی اور بلند آسمان بنائے. یہ برداشت کرنا پڑے گا. جب یہ جو الفاظ پڑھے فاروق اعظم، جن کی دنیا بدل گئی. اللہ اکبر. کہنے لگے مجھے بھی محمد کے پاس لے جاؤ. کہاں وہ سوچ، کہاں وہ جذبہ. تلوار لے کر آئے فاروق اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے. اور چند لمحوں کے اندر قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کا دل کی دنیا بدل گئی. مجھے بھی لے جاؤ. بتایا کسی نے کہ وہ فلاں جگہ میں دار ارقم میں ہے. زید بن ارقم کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند مخلصین کے ساتھ یہ گئے. تلوار اسی طریقے کے ساتھ ہے. کسی صحابی نے دیکھ رہے کہ خدا خیر کرے عمر آ رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص نے جو اس وقت پاس ہے کہنے لگا ڈرنے کی ضرورت نہیں، آنے دیں. جس کو غالباً حفیظ جلندری نے کچھ تعبیر کیا ایک چند اشعار میں. کہنے لگا اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. اگر نیت ٹھیک ہے تو ہم عزت کے ساتھ اس کو پیش آئیں گے. عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیں میرے دوستو، خدا بند خدوس نے پیغمبر جو بنائے نا، ان سے بڑا بہادر اور دلیر کوئی نہیں ہوتا.
اس وقت میں تفصیلات میں جا نہیں سکتا، کتنی بات آپ ذہن نشین فرما لیں۔ پیغمبر نرمی فرماتے ہیں، نرمی کا فرماتے ہیں، نرمی کرنے کا کہتے ہیں، لیکن پیغمبر خود بزدل نہیں ہوتے۔ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، پڑھتے رہیں، اللہ پاک آپ کو ہمت دے۔ اس پر غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آدمی کو قتل کیا۔ حضور اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کرتے تھے کسی کو۔ نبی کو معلوم تھا کہ میرے ہاتھ سے جو قتل کیا وہ سیدھا جہنم میں گیا اور اس کے بچنے کی کوئی شکل بھی نہیں۔ اور نبی اتنے رحم دل ہوتے ہیں، اتنے رحیم اور کریم ہوتے ہیں کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، میری کوشش سے وہ جنت میں چلا جائے، اسلام قبول کر لے، جہنم میں نہ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں مارتے تھے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرتے تھے۔ نبی سے زیادہ دلیر اور بہادر کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ صحابہ کرام جو اضطراب کا مظاہرہ کر رہے تھے، فرمایا مت ڈریے، دروازہ کھول دو، آنے دیں، عمر کو آنے دیں۔ جب فاروق اعظم وہاں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، چند قدم آگے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قمیص کے کرتے کو 2-3 جھٹکے دیے۔ حالانکہ تلوار ان کے پاس۔ عرض کہ یا رسول اللہ، آئے تو ہمیں قتل کرنے کے لیے تھے، لیکن اب خود قتل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ اس وقت جب کلمہ انہوں نے پڑھا تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو پوری مکہ کی وادی میں ان کا نعرہ تکبیر کی آواز گونجی۔ مشرکین پر ہیبت طاری ہو گئی، کوئی معاملہ نیا ہو گیا۔ اس وقت خدا کے فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر اسلام لائے اس کے بعد پھر ہم بڑھتے ہی چلے گئے، چڑھتے ہی چلے گئے، پھر ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکا۔ چند لمحوں کے بعد نماز کا وقت آیا تو کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے، اسی جگہ میں نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ میں جا کر نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اب نماز کی جو تیاری ہونے لگی تو انہوں نے پوچھا نماز کہاں ہوگی؟ فاروق اعظم نے پوچھا چند لمحوں میں کتنی تبدیلی آ گئی؟ انہوں نے کہا یہیں ہوگی۔ فرمان لگے پھر میرے اسلام لانے کا فائدہ کیا؟ اب خدا کا سجدہ خدا کے گھر میں ہوگا۔ چنانچہ وہاں گئے اور کفار مشرکین کو اندازہ ہو گیا تھا، پھر کسی نے مزاحمت نہیں کی۔ عبداللہ بن مسعود کی بات مجھے ہمیشہ ذہن میں گونجتی رہتی، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جس دن عمر مسلمان ہوئے اس دن ہم بڑھتے ہی چلے گئے، چڑھتے ہی چلے گئے، پھر ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکا۔ آج کی یہ گفتگو جو ہے اس شخصیت کے بارے میں ہے جن کا میں نام لے رہا ہوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں میں سے دوسرے نمبر کے خلیفہ تھے۔ اللہ اکبر۔ عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے، سارے میں سنا نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں، عشاق صحابہ کرام میں سے، بڑے صحابہ میں سے یہ بھی عجیب قسم کے انسان تھے۔
پوری زندگی انہوں نے 10 سال 6 مہینے اور کچھ دن ان کی خلافت کا زمانہ ہے، ایسے عجیب انداز سے گزاری کہ ایک ایک چیز پہ انسان غور کرتا ہے تو یا اللہ، سادگی کا یہ عالم تھا، بے نفسی کا یہ عالم تھا، کہ وہ اونٹ اور وہ جانور جو بیت المال کے تھے ان کو چرانے کے لیے باہر نکل جاتے، خلیفہ مسلمانوں کا، لیکن چرانے کے لیے کسی اور کو نہیں بھیجتے، خود جاتے ہیں اور پھر جا کر کسی درخت کی چھاؤں کے اندر لیٹ جاتے زمین پر۔ ایک دفعہ کیسر حکمران، جو روم کا حکمران تھا کیسر، اس کا کوئی نمائندہ آیا ان کو ملنے کے لیے۔ اس کو اندازہ تھا کہ مسلمانوں کو جو خلیفہ ہے بڑا دلیر اور بڑا بہادر ہے، اس کا رعب و دبدبہ ساری دنیا پر پھیلا ہوا ہے۔ وہ ملنے آیا، دیکھنے آیا، مدینہ طیبہ میں پہنچ کر کہتا تمہارا بادشاہ کہاں ہے، میں اس کو ملنے چاہتا ہوں۔ کسی مسلمان نے یہاں تک کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، یعنی کیسی بات ہے، ساری دنیا میں دھوم ہے، دبدبہ ہے، اور تم کہتے بادشاہ نہیں ہوتا۔ مسلمان نے کہا یہاں بادشاہ کوئی نہیں۔ آخر اس نے کہا کوئی تو بڑا ہوگا، ہاں کہ بڑے ہیں، وہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں ملیں گے، ان کا مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں مال نہیں ہوتے، وہ بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے کسی چراگاہ میں ہوں گے، وہاں جائیں۔ اس کو سمجھ رہا ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ بالآخر اس کو جانا پڑا، دیکھا تو ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، زمین پر مٹی پر لیٹے ہوئے، اور اس آدمی نے یہ کہا، سچ کسی نے کہا ہے کہ تو نے انصاف کیا تو بے خوف ہو گیا، تجھے کوئی ڈر نہیں، اکیلا ہے، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، تو نے انصاف کیا تو امام ہوگا۔ اور ہمارے حکمران انصاف نہیں کرتے، سینکڑوں چوکیداروں اور پہرے داروں کے اندر ان کو خوف لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب انسان، ایک دفعہ کہیں جانا تھا کسی سواری پر دور، تو ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ آپ سن کر بھی حیران رہیں گے، تھوڑے فاصلے پر کبھی خود اس سواری پر سوار ہوتے ہیں، پھر اس کا تو اس غلام کو سوار کرتے ہیں اور ساتھ اس کی مہار پکڑ کے چلتے ہیں۔ یعنی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا انسان کہ دنیا اسے لرزہ پر اندام ہے، لیکن وہ کہیں دوسرے علاقے میں جاتا ہے اور اپنے غلام کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تو مہار پکڑ کے چل، میں سواری پر سوار ہوں گا، کہتا کبھی تو سوار ہے کبھی میں سوار ہوں گا۔ چلتے چلتے منزل مقصود پر اس وقت پہنچے، یہ پیدل چل رہے تھے اور غلام اس سواری پر سوار تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ایک علاقے سے یہ شکایت آئی، دریا خشک ہو چکے ہیں، پانی نہیں مل رہا۔ انہوں نے خط لکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خود نہیں گئے اس لیے کہ ذمہ داریاں بہت تھیں، کہ جا کر اس دریا کے اندر میرے خط ڈال دیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، دریا رواں ہو گیا، اور وہ لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، خدا کے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچا۔ دریا رواں ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں، انسان تو انسان ہے، غیر انسان دریا، ندی، نالے، زمینیں بھی فاروق اعظم کے حکم کو مانتی ہیں۔ مسلمان دیر سے ہوئے۔ سب سے پہلے مسلمان تو ابوبکر صدیق ہی ہیں، ان کی تو کوئی شان ہی نرالی ہے، ان کا تو کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ آدم کی اولاد میں نبیوں کے بعد ان کا ثانی کوئی بھی نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ نے مکہ چھوڑنا ہے تو صدیق کو ساتھ لینا ہے۔ ان کے گھر گئے، دوپہر کا وقت ہے، الگ کر کے فرماتے ہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو الگ کر دیں۔ صدیق فرماتے ہیں یہ گھر والے جو ہیں ان کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو آپ اپنا گھر ہی سمجھیں، جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ اس وقت ان کے صاحبزادے تھے عبداللہ نام، ایک صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، مشہور نام سنا، دوسری صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک چلتے ہوئے ایک بات کہہ دوں میں آپ کو، آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر بھی بڑا عالم ہے لیکن بات کمزور لکھی ہے کہ عائشہ صدیقہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، نکاح ہوئی تو 6 سال کی عمر میں تھی۔ بالکل غلط ہے یہ بات، آپ حضرات سن لیں، پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، اور میں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، دعا کریں کہ جلدی مکمل ہو جائے، طبیعت کی خرابی کو جیسا مکمل نہیں کر ہوا ہے، اور دلائل سے لکھے ہیں، انشاءاللہ العزیز کوئی دلائل کو توڑ نہیں کر سکے گا، اللہ کی مہربانی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے عائشہ صدیقہ پر بھی، صدیق اکبر پر بھی، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 سال ہے، اور 6 سال اپنے مرید کی 6 سال کی بچی کو اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں۔ یہ ایک بخاری میں لکھا ہے، ترمذی میں، مسلم میں لکھا ہے بالکل ہے، لیکن اس راوی نے، جس راوی نے یہ روایت لکھی ہے، وہ راوی سے غلطی ہوئی ہے، بخاری سے نہیں ہوئی۔ تحقیق کرنے والے نے بتایا کہ اس کا دماغ آخر میں خراب ہو گیا تھا، اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے ذہن میں عقیدہ بن گیا کہ رسول اللہ نے اپنے مرید کی 6 سالہ بچی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ نہیں، 6 نہیں، 16 سال کی تھی۔ آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ میری زندگی ہوئی تو میں آپ کو کتاب پہنچاؤں گا، اور پھر جو بھی آدمی کہتا ہے اس کو اس کا توڑ بتا، ہمیں یہ جو دلائل لکھے کا توڑ بتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، حضرت اسماء بھی تھی، ان کو سارا کچھ بتا دیا کہ انہیں فوری طور پر سفر کا سامان تیار کیا، کھانے پینے کا۔ اور آپ اگر مکہ معظمہ کے حالات سے، وہاں کے جغرافیائی حدود سے کچھ واقف ہیں تو آپ اندازہ ہوگا کہ غار سور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر صدیق نے 3 راتیں گزاری تھیں، وہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات گئے ہوں، میں کوشش کے باوجود ناکام رہا بدقسمتی سے، بس اس دامن میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا تو دیکھتا رہتا تھا، پھر واپس آ جاتا۔ غار حرا میں گیا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی الحمدللہ، لیکن غار سور بہت بلندی پر ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے پر پگڈنڈیاں، آج 1500 سال کے بعد بھی سڑک نہیں بنی، ابوبکر صدیق اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے اوپر تک لے کے، کہ مانے کے لال جنا ہے ایسا۔ اب وہاں مقامی طور سطح پر جا کر دیکھیں گے تو آپ اندازہ ہوگا، اور پھر وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بٹھاتے ہیں، میرے آقا آپ تھوڑی دیر باہر رہیں، میں اندر جاتا ہوں غار کے اندر۔ لائٹیں نہیں تھی وہاں، بجلی نہیں تھی، اندھیرا ہے غار کے اندر، اور ویران غار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے غاروں میں کتنے موذی جانور بھی ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر اپنی جان کو پیغمبر پر قربان کر رہے ہیں، خدا کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں ان پر۔ اندر جا کر اندھیرے کے اندر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کوڑے ہیں تو ان کو ہٹا رہے ہیں۔ غار کے اندر اس کی دیواروں میں دیکھتے ہیں کوئی سوراخ، ایک ایک سوراخ کو اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ کو بند کیا، صرف ایک سوراخ رہ گیا، اور اپنے آقا کو محمد مصطفیٰ کے اندر بلا کر
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری دامن میں اپنا سر مبارک کر لیٹ جائیں اور جو غار کا سوراخ خالی تھا وہاں اپنی ایڑی رکھ دی. ادھر سے اگر کوئی موزی نکلا تو کم از کم مجھے ہی ڈنگ مارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نقصان نہیں پہنچے گا. اور ایسا ہی ہوا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر سے سانپ نکلا، اس نے ڈنگ مارا صدیق اکبر کو، ہلے نہیں تا آنکھ کے اس قدر تکلیف ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے. آپ کی آنکھ کھل گئی. فرمان لگے او صدیق ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کالا نے ڈس دیا. آپ جانتے ہیں اس کالوں، نہیں جانتے تو اب جان لیں. جو اس وقت ڈس رہا تھا آج گالیاں بکتا ہے. مجھ سے زیادہ واقف ہے آپ. میں تو ایک مسجد کا درویش ہوں، یہاں کا مسجد کا خادم ہوں، یہیں رہتا ہوں، ادھر ادھر گھومتا پھرتا کام ہوں. طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی میری، گھٹنوں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے چل پھر بھی نہیں سکتا، بس مسجد پر مشکل آتا. لیکن آپ حضرات باہر جانتے ہیں کہ کون کالے ابو بکر صدیق کو بھونکتے ہیں. صحابہ کرام کو بھونکنے والوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس وقت اس نے ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ڈنگ مارا، آنکھوں سے آنسو نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھل گئی. پوچھنے لگا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ پوری صورتحال بتائی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایڑی ادھر کریں. اپنے لعاب مبارک نکال کر ایڑی پر لگایا. اللہ تعالیٰ نے زہر میں مٹا دی. قربان جائیں ابو بکر صدیق پر، اس کی ایڑی پر اس مبارک منہ کا لعاب جس منہ سے خدا کی وحی جاری ہوتی، خدا کا ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگ رہا ہے اور صحت مل رہی ہے. خیر میں بات ابو بکر صدیق کا نہیں کر رہا، میں صحابہ کرام کا اجمالی تذکرہ کر رہا ہوں. اس وقت فاروق اعظم کا معاملہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انسان ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جیسے نہیں. یہ شہید ہیں، یہ شہید ہیں. مثلا 90 کے اندر ایک ایرانی مجوسی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے. مجوسی تھا، آپ جانتے ہیں مجوسی آتش پرست، آگ پوجنے والے کو مجوسی کہتے ہیں. اس نے موقع دے کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے. یہ شہید ہیں. سیدنا عثمان شہید ہیں، سیدنا علی شہید ہیں، لیکن ابو بکر صدیق شہید نہیں، کیونکہ وہ صدیق ہیں. اور یاد رکھیں شہید سے صدیق کا مقام اونچا ہوتا ہے. نبی سب سے پہلے، پھر صدیق، پھر شہید. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ نبی ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں، پھر شہید ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے قدرت کامرہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کو صدیقیت کے مقام پر ہی رکھا ہے، کیونکہ شہادت کا مقام اونچا ہے لیکن صدیقیت کا مقام سب سے اونچا ہے. مجد الفسانی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اس بر صغیر کے اندر. آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا تو آج سن لیں. مشرقی پنجاب کے اندر وہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کا ولی تھے. خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں ان پر. یہ مغلیہ دور حکومت جو گزرا ہے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مغلیہ بادشاہوں کے اندر کچھ اپنے آپ کو سجدہ کراتے تھے. اسی جگہ میں اس کی اصلاح کے لیے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ گئے، لیکن حکمرانوں کو پتا تھا کہ یہ مولوی ایسا ہے کہ یہ جھکتا نہیں کسی کے سامنے، ہمیں سجدہ نہیں کرے گا. انہوں نے بڑے دروازوں کی بجائے چھوٹے دروازوں سے، چھوٹے دروازے سے انسان داخل ہوتا ہے سر جھکا کر جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں جھک گیا.
مجد صاحب تو مجد صاحب تھے، خدا کے کھرب ہار رحمت نازل ہوں۔ میں چلتے ہوئے بات کر رہا ہوں، مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات میں نے پڑھے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، پڑھتا رہتا ہوں، فارسی زبان میں ہیں، 2 ضخیم جلدیں ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ مجد صاحب کے مکتوبات ترجمہ کر کے آپ کو مل جائے، ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مجد صاحب کیا تھے۔ جب مجد صاحب کو بلایا گیا، اکبر کا بیٹا جہانگیر اس وقت سجدہ کرا رہا تھا، مطلب اپنے متعلقین، اپنے جتنے بھی، پتہ چلا کہ یہ مولوی جو ہے ہماری مخالفت کرتا ہے، بلاؤ اس کو، اس سے بھی سجدہ کراتے ہیں۔ بلایا گیا، مجھے صاحب کو اس کھڑکی سے داخل کرانے کی کوشش کی گئی۔ سر جھکائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ جھک کے آئے۔ مجھے صاحب کی فراست پر، ولایت پر قربان، انہوں نے سر داخل کرنے سے پہلے پیر داخل کیے، پاؤں داخل کر کے اندر داخل۔ جہانگیر نے پوچھا کہ تم ہماری مخالفت کرتا ہے؟ مجھے صاحب نے کہا مجھے تمہاری مخالفت سے کوئی غرض بھی نہیں، البتہ تم جو اللہ کا حق ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہو، اس وقت میں اس کا مخالف ہے کوئی بھی ہو۔ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی انسان کا نہیں۔ یہ سن لے آپ، اگر اس سے پہلے سنی نہیں تو۔ مجھے صاحب کو قلعہ گوالیار میں بند کر دیا۔ یہ مولوی جو ہے بڑا نافرمان اور سرکش ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا، میں نے چونکہ یہ چیزیں پڑھی ہیں اس وقت سے ذکر کر رہا ہوں۔ قلعہ گوالیار میں بند کر دیا گیا کہ قلعے میں جائے گا، جیل میں جائے گا تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے قلعہ کے جو داروغہ تھا اس سے پوچھا کہ اس مولوی کا دماغ ٹھیک ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے کئی اور کے دماغ ٹھیک کر دیے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے جانے سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب سب نمازی ہو گئے، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، کوئی شخص بھی بے نمازی نہیں رہا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، میں نے تو کسی اور مقصد سے بھیجا تھا۔ اللہ کرنا دیکھیں میرے دوستو، میں نے آپ کو بارہا کہا ہے، میں اللہ کے نیک بندوں کو، بزرگوں کو مانتا ہوں، ان کی جوتیوں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، معبود صرف اللہ کو سمجھتا ہوں، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق صرف اللہ کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ سب جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، بشرطے کے نیک بندے ہوں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اور مجد صاحب کا تو خیر کہنا ہی کیا، اس بر صغیر میں ایسا انسان نہیں گزرا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے پیٹ میں درد ہو گیا، اپنی مملکت کے جتنے ڈاکٹر، طبیب، حکیم بلائے، انہوں نے دوائیاں دی لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ اللہ کی پکڑ تھی، سارے علاج معالجے فیل ہو گئے۔ آخر بادشاہ نے ایک دن رات کے وقت تنہائی میں ایک ایسے کمرے میں جہاں کی ان کی فریاد کو سن نہ سکے، روتا ہے خدا کے سامنے، یا اللہ میں اس سے کیا گناہ ہو گیا؟ تو غیبی آواز آئی، تو نے میرے بندے کو پکڑا، میں نے تجھے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ سارا غرور، تکبر جو ہے ختم ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا مقبول بندہ ہے، خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر بادشاہ خود جاتا ہے جیل کے دروازے پر، جا کر پیغام دیتا ہے کہ مولوی احمد کو، مجھے صاحب کا نام احمد تھا، مولوی احمد سے جا کر کے بادشاہ معافی مانگنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے صاحب کو ہماری طرح کے تھے نہیں، وہ تو اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے نہیں، مجھ سے معافی نہ مانگیں، اپنے رب سے مانگیں، میں تو الٹا تمہارا شکر گزار ہوں۔ بادشاہ سے کہتے ہیں میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے مجھے یہاں بھیج دیا، ان لوگوں کے میں کام آ گیا، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ذکر اذکار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ گئے۔ پھر وہاں سے نکالا گیا،
مجھد صاحب بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور پھر مجد صاحب نے جو کام کیا ہے اپنے مکتوبات، میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ مجد صاحب کے مکتوبات پڑھیں آپ۔ میں ایسے ولی کی طرف آپ کا اشارہ دے رہا ہوں جس کی ولایت میں کسی کو کوئی شک نہیں، لیکن فارسی زبان میں ہیں ان کے مکتوبات، آپ فارسی شاید نہ سمجھیں اگر آپ نے فارسی نہیں پڑھی، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، مجد صاحب کے مکتوبات کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، ان کو پڑھیں، آپ انشاءاللہ سمجھیں کہ ولی اللہ کیا ہوتا ہے۔ پھر مجد صاحب نے آ کر سرکاری اہلکار، وزیروں کو، مشیروں کو خطوط لکھے، وہ خطوط سارے تذکرہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجد صاحب کی وجہ سے ان کے عقیدے ٹھیک کر دیے، ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اس انداز سے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات فاروق اعظم کی ہو رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابوبکر صدیق کے بعد ان کا نمبر ہے، لیکن باقی پوری امت کے اندر، پوری امت میں ان سے بڑا انسان کوئی بھی نہیں۔ اور اس قدر عاشق رسول تھے یہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، تو انہوں نے اعلان کر دیا، خبردار کسی شخص نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یعنی یہ لفظ بھی میں سننا گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے۔ جلالی طبیعت تھی ان کی، طبیعت کو فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ کر لیا کہ آدمی جذبات میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ وہ بات کو غور سے سننا، اس جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جس چارپائی پر جس چیز پر رکھا ہوا تھا وہاں گئے، چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کے چہرے انور بوسہ دیا، صدیق اکبر نے بوسہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، اور یہ کہا ایک موت تو اللہ کی طرف سے مقدر تھی وہ آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ دوسری موت آپ پر نہیں لائیں گے۔ یہ سارا منظر فاروق اعظم دیکھ رہے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ ابوبکر صدیق جو کام کرتے ہیں وہ صحیح کام کرتے ہیں۔ پھر آ کر ممبر پر بیٹھ کر، جس ممبر پر رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے، فرمایا ایھا الناس، لوگو، من کان منکم یعبد محمدن، تم میں سے کوئی شخص اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تو خدا زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بس اتنی سی بات فاروق کے کانوں میں پڑی، بس بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ ابوبکر صدیق جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اس قدر عاشق رسول انسان تھا کہ لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے۔ طبیعت میں جلال تھا، لیکن کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں برداشت کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف۔ واقعات بہت سارے ان کی زندگی کے آپ کو سنا دیں تو آپ حیران ہوں گے، کتنے جذباتی انسان تھے، لیکن عاشق رسول تھے، رسول اللہ کے عشق اور محبت کے اندر سرشار رہتے تھے۔ کوئی ایسا لفظ سننا گوارا نہیں کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی ہو۔ مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میں بات مجد صاحب کے حوالے سے کی تو دوسری طرف چلا گیا۔ مجد صاحب نے فرمایا کہ جنت میں ایک محلہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، محلے میں سب صحابہ کرام، جو بلڈنگ ہے اس میں صرف ابوبکر صدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ مجد صاحب کے اپنے تخیلات ہیں، اللہ والے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ یقیناً بزرگوں کو مانتے ہوں گے، میں بھی مانتا ہوں،
اور مجد صاحب جیسے لوگوں بزرگوں کی جوتیوں کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی کو میں اپنے سرما بصیر سمجھتا ہوں. میں کچھ باتیں اچانک ذہن میں آ جاتی ہیں. بات ختم کرنے لگا ہوں. سینٹرل ماڈل اسکول ہے یہ آپ کے لوہر مال پر. 1983-84 کے اندر مجھے یہاں عربی استاد کے طور پر بھرتی کیا گیا. میں تو خیر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کچھ ساتھی تھے، ان کے اصرار پر میں چلا گیا. وہاں ایک پیر صاحب تھے، مدرس تھے اور پیر صاحب تھے. ایک دفعہ کسی ٹیچر نے پوچھا، شاہ صاحب آپ کے کتنے مرید ہوں گے؟ کہنے کہ 10,000 ہوں گے. میں نیا نیا گیا تھا تو میں نے موقع دیکھ کر پیر صاحب سے پوچھا کہ آپ کس سلسلے کس نقش بندی ہوتے ہیں؟ مجدی نقش بندی. میں نے کہا پھر تو اس کا مطلب مجد صاحب کے مکتوبات آپ نے بڑے پڑھے ہوں گے. اس کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو نیا نیا امام آیا ہے مسجد شہداء کا امام خطیب، شاید اس کو کچھ پتا ہے. اس نے کہا بس میرے فرصت نہیں ملتی، 10,000 مرید ہیں اور فرصت نہیں ملتی مجد صاحب کے مکتوبات پڑھنے کی. مجدی کہلاتے ہیں اپنے آپ. پھر میں نے اس وقت 200 استاد تھے، یہ سینٹرل ماڈل اسکول پاکستان کا سب سے بڑا اسکول. ان کے سامنے میں نے کہا کہ مجد صاحب نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. وہ تو بڑا حیران ہو گیا، کہنے کہ یہ تو وہابی مولوی تھے، تو یہ تو ایسی اس کو اتنی معلومات ہیں. میں نے خیر وہ نہیں کہا کہ میں وہابی ہوں یا نہیں وہابی، یہ تمہارا خیال ہے. میں اللہ کا پرستار ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور تمام بزرگان دین کا پیروکار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، زندگی آخری سانس تک ہدایت پر قائم رکھے. تو بہت سارے لوگ آپ حضرات اسی طرح جانتے ہیں کہ بزرگوں کے نام تو بڑے لیتے ہیں لیکن بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں ہوتا. میں پھر کہوں گا کہ آپ حضرات کوشش کر کے مجد صاحب کے مکتوبات کو پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت کچھ معلومات آپ کو ہوں گی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.